النبي الأول وعلى آله وأصحابه الطرق الغراب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، مختصر بات مجھے حاضری ہوئی. میں طالبوں کو تقریباً کو روایت کر رہا ہے، بڑی جمالات تقریباً ہوتی، لیکن میرے دلوں یہ وقت اب تقریباً بنی رہا. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن صرف تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ سننے سے کوئی فائدہ ہوتا. اصل مقصد جو ہے وہ تقریر کرنے کا یہ ہے کہ آدمی خود عمل کرے، اور تقریر سننے کا مقصد یہ ہے کہ سن کر عمل کیا جائے. اور عمل کے بغیر تو نہ کہنا مفید ہے نہ سننا مفید ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور میں بہت معلوم ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، فرض شناسی کے طور پر مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے. آیت قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں چند مسائل اس کے ذمہ میں کروں گا. دوسری پڑھی ایک مرتبہ مولانا محمد موبائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے ہر عیب سے، پاک ہے ہر عیب سے. الذی وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو لے گئی اپنے عبد مقدس کو صلی اللہ علیہ وسلم لیلاً رات کے بہت تھوڑے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے اس گرد میں بہت برکتیں فرمائیں. یہ نور و نور من آیاتنا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک عبد مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامہ اس لیے ہے کہ پھر ہمارے آسمانوں پر لے جا کر اپنی آسمانی نشانیاں میں دکھائیں. بصیر، بے شک آسمانوں سے اوپر اور وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. تین حصے کے ساتھ سر میرا واقعہ میرا کے تینوں کو شاید میں بیان فرما دیا. اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، جس کا ذکر ہے میرا مسجد حرام الی المسجد الاقصی. اور اس کے بعد میرا شروع ہوئی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف نزول من آیاتنا. آیات مراد آسمان میں آیات ہیں. ساتواں آسمانوں کی میراث نزول من آیاتنا میں مذکور ہو گئی، کیونکہ ہر آسمان کی نشانی انہوں نے دیکھی.
اور ساتوں آسمان کی نشانیاں ہم نے دیکھی تو لوگوں کو بنایا کے نام ساتوں آسمانوں کی مراد کا ذکر اجمالاً آ گیا. اس کے بعد حضور ساتھ جلوے ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ جب نے مجموع کا کلام بلا واسطہ سنا اور اللہ کا جمال بے حجاب حضور نے دیکھا. تو کلام کا سننے والا غنی ہوتا ہے اور جمال کا دیکھنے والا بصیر ہوتا ہے. تو بلا یہ فرمایا کہ فوقرش وہ عبد المقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو سنی ہے اور وہ اللہ کے جمال کا بصیر ہے. اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا اور حضور اللہ کے کلام کے سمی ہوئے اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جمال الوہیت اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور حضور اللہ کے بصیر ہوئے تو اسی طرح اللہ نے بھی تو اپنے حبیب کا کلام سنا تو اللہ اپنے حبیب کا سمی ہوا اور اللہ نے بھی تو اپنے حبیب کے جمال محمدیت کو دیکھا تو اللہ اپنے حبیب کا بصیر ہوا. تو وہ کہیے کہ وہ عبد المقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سمیع و بصیر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عبد المقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سمیع و بصیر ہے. تو اب وہ کہیے کہ میراج کے یہ 3 حصے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر ساتوں آسمانوں کی میراج اور پھر فوقلت. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حصے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں بیان فرما دیا اور لنریہ من آیاتنا میں اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی میراج کا ذکر فرما دیا اور انہ هو السمیع البصیر میں فوقلت کی میراج کا ذکر فرما دیا. اور یہ 3 حصے میراج کے کس حکمت کی بنا پر تھے؟ حکمت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سلمہ کی 3 صفتیں ہیں 3 نوعیتیں ہیں 3 حیثیتیں ہیں. ان کو یہ 3 نشان ہیں. ایک ظاہر جو بشریت اور جسمانیت سے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں. دوسری پوشیدہ حقیقت ملکیہ جس کو ہم نورانیت اور روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو ایک تو حضور علیہ السلام کی حقیقت بصریہ ہے, ایک حقیقت نوریہ اور روحانیہ ہے اور ایک حقیقت حقیقیہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انا یہ آیت و جمال الحق میں حق کے جمال کا آئینہ ہے. صحیحین کی حدیث میں ہے من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ حق تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے اور حسن و جمال حق تعالیٰ, حسن اور جمال حق تعالیٰ کا حضور کے آئینہ ذات میں چمکتا ہے. اس اعتبار سے حضور کی ایک حقیقت حقیقہ اور حضور کا باطن نور ہے اور روحانیت ہے. اس اعتبار سے حضور کی حقیقت نوریہ اور روحیہ ہے. اور کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانیت میں اور عالم بشریت میں حضور اللہ کا خیر اور اللہ کے احکام لے کر انسانوں کو دینے کے لیے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانیت اور بشریت کی ایک حیثیت عطا فرمائی. اور اس کی حکمت یہ تھی, دیکھیے اگر حضور کی حقیقت حقیقہ نہ ہوتی تو اللہ سے بلا واسطہ حضور فیض نہیں لے سکتے تھے. اور اگر حقیقت ملکیہ اور حقیقت نوریہ نہ ہوتی تو فرشتوں سے حضور وحی نہیں لے سکتے تھے. اور اگر حقیقت جسمیہ اور حقیقت بشریہ نہ ہوتی تو انسانوں اور بشروں کو کوئی فیض دے نہیں سکتے تھے. یوں کہیے کہ حقیقت حقیقہ کے ہاتھوں اللہ سے بلا واسطہ فیض لیا جی, اور نورانی مخلوق یعنی فرشتوں سے اللہ کی وہ وحی لی جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضور کو بھیجی. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر و انسانوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا رابطہ زمین والوں کو بھی ہے اور آسمان والوں کو بھی ہے. اور بڑا اس کی ہے کہ وہ زمین والوں کا بھی رسول ہے اور آسمان والوں کا بھی رسول ہے. تو جب حضور سب کے رسول ہو تو رابطہ سب سے ہوگا. وہ جب تک رابطہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ رابطہ کرنے والے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہ رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بشریت کی جہت سے مناسبت ہے, فرشتوں کے ساتھ نورانی حقیقت کے اعتبار سے مناسبت ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ حقیقت حقیقت کے اعتبار سے مناسبت ہے.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی میراث کرایا، جسمانی میراث احمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراث ہوا وہ جسمانیت مقدسہ کے ساتھ ہوا، اور جسم اقدس کیونکہ روح پاک سے جدا تھا ہی نہیں، لہٰذا جسم اقدس سے بھی میراث ہوا ہے، روح پاک سے بھی میراث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا کیا رخ ہوا؟ یوں کہیے کہ جسمانیت اور بشریت میں کمال کی انتہا کو پہنچنے والے انبیاء ہیں اور رسول ہیں۔ مجھے آپ بتائیں رسول کی برابر کسی انسان اور بشر کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو رسول اور بشر وہ ہے جو انسانیت کے آخری منتہا کمال تک پہنچا ہوا ہے، اور آخری منتہا کمال پر پہنچنا یہ کس کا نام ہے؟ میرا اور تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبیوں کو پہنچاتا ہے، رسولوں کو پہنچاتا ہے۔ تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت وہ مرتبہ ہے کہ انسان کا کمال اس سے آگے اور نہیں ہے، اس سے آگے انسانیت کا اور کوئی کمال نہیں ہے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی نبی نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے آخری کمال کو وہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر انسانیت کے آخری کمال کو کوئی حضور کی امت میں پہنچ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں بن سکتا ہے۔ حضور صاحب نبوت رسالت ختم ہو گئی، ختم فتحت نبوت و رسالت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت مطلق ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول پیدا ہوگا۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ طے ہو گیا۔ رہا ہے کہ حضور کی امت میں کوئی کمال انسانیت کی منتہا پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سن لیجیے کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور ساری مخلوق سے پہلے پیدا ہوئے، اور حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو بھی مخلوق پیدا ہوئی جس کے اندر جو کمال آیا وہ حضور ہی کی ذات مقدسہ سے آیا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت نبيا وآدم بين جوز والجسد۔ فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خلقت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضور کی پیدائش ہوئی، کیونکہ حضور اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ تخلیق آدم سے پہلے تخلیق محمدی ہوئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، پیدا ہونے میں میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب کے بعد ہوں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ حضور اول خلق ہیں، اول انبیاء ہیں، اول رسول ہیں، تو لہذا حضور کے بعد جتنے رسول پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول کو سرکار ہی کی بارگاہ سے فیض پہنچتا ہے، کیونکہ حضور اصل ہیں، اور شاخوں کو جو فیض پہنچتا ہے وہ جڑ پر پہنچتا ہے، جڑ وقت سے پہلے ہوتی ہے، شاخیں بعد پہ ہوتی ہے، تو حضور اصل ہے اور ہر شاخ کو فیض پہنچانا یہ اصل کا کام ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ ماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے، تو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ سارے عالم جو ہیں وہ صاف ہیں، صافی ہیں، اور آپ جڑ اور آپ بنیاد ہیں اور اصل ہیں، اور ہر اصل جو ہے وہ اپنی شاخوں کو لہٰذا حقائق کی کائنات کے ذرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ حضور کے بعد نبی کا پیدا نہ ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا باعث ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول پیدا ہوئے ہر نبی اور رسول کی نبوت رسالت کا دھو یہ حضور کی شان ہے، یوں کہیے۔ رہا سرکار کی امت میں تو میں آپ کو بتا دوں حضور کی امت میں نبی تو نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ اکبر ایک ایک حضور کا غلام جن کو حضور کے ساتھ کبھی نسبت ہے
ان میں سب سے پہلے حضرات خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، جو وہ طیبین و طاہرین اور مقدسین ہیں، اور ان میں ہمارے مطالعات کو بھی شامل کر لیجیے دیگر صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو سب کو لے لیجیے حسنین کریمین کو بھی شامل کر لیجیے، سیدہ فاطمہ کی زہرا کو بھی لے لیجیے، اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ کو سمجھ لیجیے کہ یہ وہ طیبین ہیں اور یہ وہ طاہرین ہیں کہ جو آئینہ ہے جمال محمدیت کا، جمال محمدیت کا۔ تو اب تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ سارے حسن و جمال اور سارے کمال کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو حضور کا حسن و جمال ہے، اور ان میں سے ہر ایک حضور کے حسن کا آئینہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ کمال کا وہ منتہا جو حضور اسلام کے بعد کسی کے لیے ممکن تھا وہ حضور نے خلفاء راشدین کو عطا فرما دیا، اہل بیت اطہار کو عطا فرما دیا، ازواج مطہرات کو عطا فرما دیا، صحابہ کرام کو عطا فرما دیا۔ اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ قیامت تک جتنے اولیاء کاملین ہوں گے، علماء راسخین ہوں گے، ائمہ مجتہدین اور محدثین اور اولیاء اللہ، صالحین، شہداء، آمنین اور جس قدر مومنین، خدا کی قسم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ان کی حالت اور استعداد کے مطابق حضور کے حسن کے ذریعے عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے؟ بس ہم اور آپ الحمدللہ سب مومن ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام اور ایمان ہے کیا؟ یاد رکھو مصطفیٰ کے حسن کی تجلی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام اور یہ ایمان یہ حسن محمدیت کا جلوہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مومن ہے اور اللہ سب کو مومن بنائے اور صحیح معنی میں مسلمان بنائے تو یہ اسلام اور ایمان یہ تو ایسا سمجھو جیسے آسمان پر سورج ہوتا ہے، اس کی شعائیں اور کرنیں زمین پر آتی ہیں اور جس پر پڑ جائیں وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا آفتاب ہے، علم کا آفتاب ہے، خدا کا آفتاب ہے، تقویٰ کا آفتاب ہے، جو کہیے کہ ہر کمال کا آفتاب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس طرح آفتاب کی شعاؤں سے زمین کا ذرہ ذرہ اور درختوں کا پتا پتا روشن ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرے آقا کے اس آفتاب سے مومنین کی دنیا کا ایک ایک بچہ بچہ روشن ہوتا ہے، اور ہمارے قلوب کے اندر ایمان کی جو کرن پیدا ہوتی ہے وہ تمہارے مصطفیٰ کی تجلی پیدا ہوتی ہے۔ مگر پھر یہ کہوں گا کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے کو کیا نظر آئے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کرائی رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں فرمائی، اور یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی کہ ہم انہیں آسمانوں پر لے جا کر انہیں آسمانی نشانیاں دکھائیں اور پھر عرش پر لے جا کر اپنا خمیم ان کو بنائیں اور ہم ان کے خمیم بنیں، اپنا وکیل ان کو بنائیں، ہم ان کے وہ ہمارا کلام سنیں اور ہم ان کی بات سنیں، وہ ہمیں دیکھیں ہم ان کو دیکھیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور دوستو، سب سے پہلے آپ کو یاد کروں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے معراج شریف کی باتیں کو کیوں فرمایا، کیونکہ علل وجہ اکمل اور علل وجہ اتم معراج شریف کا واقعہ اسی آیت میں مذکور ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کی اور آیتوں میں بھی معراج شریف کا واقعہ ہے، جیسے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، یہ بھی معراج کا واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، رؤیا العین التي رؤیاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج۔ اس آیت میں بھی لیلۃ المعراج کے دکھانے کا ذکر ہے، اور بندہ میں ہے اذا ہوا سے لے کر ثم دنا فتدلى مكان قال قوسين او الناس، سب آیتیں پڑھ جائیے۔ وہ کیا وہ آیت کیا ہے؟ وہ حضور کی میراث کا بیان ہے، وہ آیت اس وقت میراث کا بیان ہے، اور سبحان اللہ ایسا کیا یہ حضور کی میراث کا بیان ہے۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تینوں نوعیتوں کو اور معراج شریف کے تینوں حکموں کو تو اللہ تعالیٰ نے اجمال اور جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ سبحان کے ساتھ آغاز فرمایا، کیونکہ سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے جو پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ تو بھائی ہر اہل علم اور اہلیت
عقل اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کلام جب کبھی کیا جائے تو وہ اس موقع اور محل اور واقع کی مناسبت کے مطابق ہوا کرتا ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا شریف کا بیان کر رہا ہوں اور آپ کو جناب میں میرا شریف کے ضمن میں سمسودہ کی جنگ کا واقعہ سنائیں گے تو آپ کتنے پاگل ہو گئے. میرا کا واقعہ ہے سمسودہ کی جنگ کا سوال نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کی کوئی بات میں چھوڑ دوں اور واقعہ میرا ہے کہاں کرتی تو بات تو ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر بھی ہوا اور وہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے رہنمایان قوم شہید ہوئے، گرفتار ہوئے، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی، لیکن اس وقت ان کے بیان کرنے کا کیا موقع ہے؟ تو ہر بات، ہر لفظ، ہر کلمہ جب بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے تو حال کے مطابق، واقع کے مطابق وہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بالکل واقع سے غیر متعلق کوئی بات شروع کر دیں اور کوئی کلمہ کر دیں تو کلمہ بات نہیں اچھا ہو، نہ اچھا کرنا ہو، لیکن وہ واقع کی نوعیت کے مطابق اگر نہ ہو تو وہ پسندیدہ بات نہیں ہوگی، وہ کلام اچھا نہیں ہوگا. تو میں اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان اللہ. اس مقام پر سبحان کہنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر واقعہ میراث سے لفظ سبحان کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق نہ ہو تو بے شک لفظ سبحان بہت پیارا لفظ ہے، مگر اس موقع پر اس سے کہنے کی کون سی حکمت ہے؟ اور بے موقع کوئی بات تو پسندیدہ نہیں ہوتی. تو لفظ سبحان یہاں کس بنا پر کہا گیا؟ تو وہ بنا آپ کو بتاؤں. بنا یہ ہے کہ سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے پاک. بات یہ ہے کہ میراث کا واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا تھا کہ لوگوں کی عقل میں نہیں آتا تھا، لوگوں کی عقل میں نہیں آتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسمانی، ایک بصری فرد اور وہ زمین سے اوپر چڑھ جائے، وہ زمین کے بغیر تو کچھ ٹھہر نہیں سکتا، تو وہ ٹھہر سکتا اور ہوا کا کوڑا بھی نہیں چلے گا، وہ سانس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، اور پانی کا کوڑا نہیں چلے گا، پانی کے بغیر تو کوئی انسان رہ نہیں سکتا، اور پورے ناچ سے بھی آگے چلا جائے کیونکہ ناچ کے بغیر میں کوئی رہ نہیں سکتا. جو ہے سب کے اندر حرارت خریدی اور اسی کی وجہ سے وہ زندہ، وہ حرارت خریدی کہاں سے آتی؟ بھائی وہ اسی پورے نہ تھا پھر سکھانا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں حرارت کی کوڑے سے بھی چلا جائے اور ناچ کی کوڑے سے بھی چلا جائے اور جناب پانی کی کوڑے سے بھی چلا جائے اور مٹی کی کوڑے سے بھی چل جائے، ناصر سے جو انسان کا وجود مرکب ہو تو کس طرح سے الگ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر جائے بھی تو کیسے جائے گا؟ جانے کی کوئی صورت نہیں، اور پھر آسمان پر جانا تو بالکل ممکن نہیں. اور پھر یہ کہ اتنا طویل سفر چند منٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو واقعہ میرا اپنی نوعیت کی بات سے ایسا تھا کہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتا اور اسی لیے پھر لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں. کیسے زمین کو چھوڑ دیا، کیسے پانی کو چھوڑ دیا، کیسے آگ کو چھوڑ دیا، ہوا کے کیسے اوپر چلے گا اور فضاؤں کے اندر فضاؤں کو کیسے کیا اور خلاؤں سے کیسے آگے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور پھر آسمانوں پر جانا اور آنا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو تم کہتے ہو ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتی اور ان کو نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کس کے لیے ناممکن ہے اور کون ان چیزوں کو نہیں کر سکتا؟ کون نہیں کر سکتا؟ بھائی عاجز انسان نہیں کر سکتا، یہی بات ہے، عاجز بندہ نہیں کر سکتا. تو کسی بندے کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا تو کام نہیں. یہاں تک کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے میراث کیا. وہ خود بھی اپنے میراث کرنے کی بات اپنی طرف نہیں فرماتے، وہ نہیں فرماتے کہ میں نے میراث کیا. نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ فلانے بندے نے کرایا یا فلانے بندے نے کیا، کیونکہ تو کسی بندے کا تو کام نہیں. اللہ فرماتا میرے محبوب کہتے ہوئے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے میراث کیا.